وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ہر ذی عقل انسان یہ جان سکتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جہاں پر بھی انسان بستے ہوں، رہ رہے ہوں، وہاں ان کے لیے ایک رہنما کا، ایک لیڈر کا، ایک امام کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ان کے نظم و ضبط کو برقرار رکھ سکے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے باہم مشورے سے کوششیں کر سکیں اور ان کا اتفاق اور اتحاد قائم ہو. اسی لیے سلف صالحین فرمایا کرتے تھے کہ ایک ظالم اور جابر فاسق حکمران کے ہونے سے زیادہ خطرناک یہ چیز ہے کہ مسلمانوں کا کوئی حکمران ہی نہ ہو، کیونکہ اگر حاکمیت ہی موجود نہ ہو تو انتشار ہوگا، افتراق ہوگا، اختلافات کی بھرمار ہوگی، ظلم و جبر اور زیادتی ہوگی، ناانصافیاں ہوں گی جو کہ دین اسلام کی روح کے خلاف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفریقہ اختیار نہ کرو. اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک امت ہونے کا درس دیتا ہے، جس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے: ایک جان، ایک جسم، ایک عمارت کی مانند ہونا چاہیے. جسم میں کسی بھی جگہ تکلیف ہو اور پورا جسم پریشان ہو. عمارت میں کہیں نقصان پڑ جائے، عمارت گرنے کا خدشہ ہے.
تو مسلمانوں کی اتفاق اور اتحاد یہ قائم نہیں ہو سکتا جب تک اس کا کوئی حکمران نہ ہو۔ دین اسلام ہمارا ایک ایسا دین ہے جس کے دن رات برابر روشن ہے۔ کوئی مسئلہ اس میں پوشیدہ نہیں ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ جس کی ضرورت ہو مسلمانوں کے مسائل حل کرنے میں، تو وہ سارے کے سارے قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ تو یہ مسئلہ کہ حکمران کے حوالے سے قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہے، اس پر کوئی اکثر بولتا بھی نہیں ہے، گویا کہ یہ مسئلہ دین سے تعلق ہی نہیں رکھتا، حالانکہ یہ بنیادی مسائل میں سے ہے۔ اور حکمران کی ذمہ داریاں، حکمران کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا صفات ہوں، اور جب وہ مقرر ہو جائے وہ کیا کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ نماز کا نظام قائم کرے گا، زکات کا نظام قائم کرے گا، اچھائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا۔ ہم عام طور پہ واضح و نصیحت ہی کر سکتے ہیں، حکم وہ دیتا ہے جس کے پاس پاور ہو، طاقت ہو، اختیار ہو۔ کسی کو زور سے روک سکتا ہے تو حکمران روک سکتا ہے، اس کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ اور مسلمان حکمران کی وجہ سے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری نمازیں، جماعتیں، جمعے، عیدین، سرحدوں کی حفاظتیں، یہ سارے حکمران کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ حج کا نظام، تو مسلمان حکمران سب سے پہلے، سب سے زیادہ، عوام سے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، دین کو سمجھنے والا، ان لوگوں میں چنا ہوا شخص، منتخب کیا ہوا شخص کہ اس کے اندر اعلیٰ صفات موجود ہو۔ وہ ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، بے انصافی نہیں کرے گا، وہ اپنی مرضی اور فساد نہیں کرے گا، کرپشن نہیں کرے گا، اپنے فیصلے نافذ نہیں کرے گا، بلکہ وہ فیصلے جو قرآن و سنت کے مطابق اللہ اور رسول کے فیصلے ہوں، یا اللہ اور رسول کے فیصلوں کے مطابق، اس کے خلاف نہ۔ دیکھیں میرے بھائیوں، ہماری زندگیوں کی بہت ساری غلطیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی وہ یہ بھی ہے کہ چاہے بیٹھک میں لوگ بیٹھتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، مدارس میں، ہوٹلوں میں، حکمرانوں کے پیچھے اور علماء کے پیچھے باتیں کرنا شروع کر دی، اور قرآن و سنت اس چیز سے لوگوں کو روکتا ہے۔ صحابہ کرام حکمرانوں کو خلاف شرع کاموں سے روکتے تھے، لیکن ان کے سامنے یا ان سے تنہائی میں بات کر کے
اور جو عوام ان کو پتہ ہی نہیں ہے چیزوں کا، وہ اپنی اس قیمتی زندگیوں کو برباد کریں۔ تو بجائے اس کے کہ افراتفری اور انتشار کی باتیں ہوں، کیوں نہ مسلمان قرآن اور حدیث سیکھنے اور اپنی استطاعت کے دائرے کے اندر اس پر عمل کرنے میں لگ جائے۔ ان احتجاجوں سے، بائیکاٹ سے، جلسے جلوسوں سے آج تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اگر ہمیں اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، دعوت اللہ کا کام کرنا ہے، یا ہمیں اصلاح کا کام کرنا ہے، تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، ہمارے جذبات کے مطابق۔ غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ کا ہمیں سیکھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر کو کیسے دور کیا، برائی کو کیسے دور کیا، ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو مسلمان حکمران اگر اللہ اور رسول کے تعلیمات کے خلاف چلے گا تو اللہ تعالی ان کو عذاب دے گا۔ بعض اوقات دنیا میں بھی رسوائی ان کی مقدر ہو جاتی ہے، ملک کے اندر انتشار، افراتفری، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بدامنی ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر فساد سارا کا سارا میرے بھائیوں گناہوں کی وجہ سے۔ اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں امن لانا چاہتے ہیں، فساد کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ غم بھی فساد ہے، یہ پریشانیاں بھی فساد ہے، بدامنی بھی فساد ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، گناہوں سے دور ہو جائے گا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہاتھوں کی کمائی ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہ حالات۔ پھر ظالم کا ساتھ ہو جاتا ہے، اور ظالم جب آپس میں ملتے ہیں تو فساد بڑھ جاتا ہے، فتنے بڑھ جاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ لیکن ہم عوام کا قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں کیا تعلیم ہے؟ اگر حکمران عادل ہے، انصاف والا ہے، اچھا حکمران ہے، وہ تو ہر شخص جس نے کچھ پڑھائی نہیں ہو، کوئی علم اس کے پاس نہیں ہو، کوئی احادیث اس نے نہیں پڑھی ہے، آیتیں نہیں پڑھی ہے، تو اس کے ذہن میں ہوگا اتنا اچھا حکمران ہے تو میں کیوں اس کے خلاف چلوں، یا اس کے خلاف باتیں کروں، یا اس کے خلاف بغاوت کروں؟ وہ تو کوئی کرے گا ہی نہیں، اور اگر کوئی کرے گا بیوقوف ہوگا، مجروح ہوگا۔ تو بات اس حکمران، مسلمان حکمران کی ہو رہی ہے جو فاسق ہو، فاجر ہو اور ظالم ہو۔ اس بارے میں موحدین کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو اللہ اور رسول کی تعلیمات وہ کیا ہے وہ دیکھیں، اور ہمارے حالات کو بالکل الٹ جا رہے ہیں لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، صبر سے کام لو۔ تمہارا حق نہیں دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تمہارے پیٹوں پر مارا جائے گا، صبر کرو، یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پہ ملاقات کر دو۔ یہ سب کیا ہے؟ ظلم و زیادتیاں وہ کریں گے، پھر بھی آپ نے بغاوت نہیں کرنی ہے، آپ نے خلاف کھڑا نہیں ہونا ہے، کیونکہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے،
اور اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ فساد پیدا ہوتا ہے جو آپ سمجھ رہے ہو کہ میں فساد کم کروں گا، وہ بڑھ جائے گا، وہ ظلم بڑھ جائے گا۔ علماء جن کی ان سے پہنچ ہوتی ہے حکمرانوں تک، وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنا ان پہ فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے، تو عذاب تمہارے اوپر آئے گا اور تم دعائیں مانگو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ لیکن عوام کے لیے، سب کے لیے یہی ہے کہ وہ سمع طاعت کریں، بات مانیں گے، اطاعت کریں گے، جتنی بھی چیزیں قرآن اور سنت کے مطابق ہیں۔ یہ اس بات کو ذرا سوچیں نا، آپ جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ذہن لوگوں کے ایسے بنے ہوتے ہیں کہ وہ صرف حکمرانوں کے خلاف باتوں میں اپنی زندگی ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ جو اچھائیاں ہیں اس ملک کی اور ہمارے قانون میں جو اچھائیاں ہیں، جو قرآن و سنت کے خلاف چیزیں نہیں ہیں، وہ ہزاروں لاکھوں ہیں، اس کے لیے کوششیں کیوں نہیں ہے؟ اس کو جاننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا وہ کیوں نہیں ہے؟ لیکن شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ فساد پیدا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین ولعامتہ، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مسلمان حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ تو ہم سوچیں ہم نے حکمرانوں کے لیے کیا خیر خواہی کی ہے اپنی زندگی میں؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہماری زندگی میں اپنے مسلمان حکمرانوں کی خیر خواہی کی یہ جو حدیث ہے، اس میں کیا کیا ہے؟ کوئی کہے گا کہ وہ تو ظالم ہے، فاسق ہے، گنہگار ہیں، فاجر ہیں، تو دعا کر سکتے ہیں، آپ دعا کریں۔ سلف صالحین فرماتے ہیں کہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والے اور بدعتی کے درمیان فرق کرنے والی بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ قرآن و سنت والا، اللہ اور رسول والا، وہ اپنے حکمرانوں کے لیے دعائیں مانگا کرتے۔ اس لیے آپ عرب میں وہاں پہ دیکھیں وہ علماء دعائیں مانگا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ خیر رکھی، برائیاں ہیں کیونکہ خیر ساری دنیا سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ میں ایک مثال اکثر پیش کرتا ہوں کہ جیسے ایک محکمہ ہے ہمارے ہاں پولیس کا، عام طور پر کہا جاتا ہے ان کی دوستی بھی اچھی نہیں ہے، دشمنی بھی اچھی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہی پولیس جو ووٹ چوری ہے اور ایک دن کے لیے اعلان ہو جائے کہ پولیس کا محکمہ ایک دن کے لیے کراچی میں ختم کر دیا گیا، صبح سے 6 بجے سے لے کر رات کے 10 بجے تک، بتائیں کیا ہوگا؟ کراچی میں کیا حال ہوگا؟ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ جو برے ہیں، ٹھیک ہے برے ہیں، مان لیتے ہیں، یہی برے لوگ اگر ایک دن کے لیے بھی ہٹا دیے جائیں تو کراچی برباد ہے۔ تو اس لیے ایک فرد کا نہیں، پورے اداروں کا، ان کا سوچنا چاہیے، جو مجموعی خیر ہوتا ہے یا مجموعی شر ہوتا ہے اس کا سوچنا چاہیے۔ میرے درس کا مقصد وہ نہ تو ظلم میں کسی کا ساتھ دینا ہے، نہ کسی کی برائی کو اچھا کہنا ہے، یہ جائز نہیں ہے کسی کی برائی کو اچھا کہنا۔ میں وہی بات کروں گا جو اللہ تعالیٰ اور رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم کیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ سمع و طاعت ہوگا، جو نیکی کی باتیں ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں وہ مانیں گے، اگر قرآن و سنت کے خلاف کوئی حکم دے وہ ہم نہیں مانیں گے۔ ہو سکتا ہے لوگوں کو مجبور کیا جائے، وہ مجبور ہو کے کریں گے لیکن دل سے نہیں مانیں گے۔ صاف تعلیمات ہے قرآن اور سنت کی، اس میں کوئی پریشانی والی چیزیں نہیں ہیں۔ ایک مشہور امام گزرے، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ زندگی میں میری ایک دعا قبول ہوگی تو میں حکمران کے لیے وہ دعا مانگوں گا، کیونکہ اگر حکمران درست ہو گیا پورا ملک درست ہو جائے۔ یہ ہمارے گھروں میں بھی والدین اپنے بچوں کو غصہ ہوتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اس کی جگہ دعا دو۔ شیخ سدیس نے اپنے حافظ اللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ میں شیطانی کر رہا تھا، شرارت کر رہا تھا بچپن میں، تو میری والدہ کہتی اللہ تعالیٰ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنا۔ دعاؤں کی طاقت دیکھو، وہ بن کے نہیں بلکہ اماموں کا امام بن گیا ہے، خانہ کعبہ کے سارے امام اس کے انڈر ہے، تو دعائیں کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم اپنے لیڈروں کو، اپنے اداروں کو، اپنے ملک کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ جگہ جگہ باتیں کر رہے ہیں جس کا ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ اب ایران اور ان کا کیا چل رہا ہے یقین کرو کسی کو پتہ نہیں ہے، صرف وہ جو سوشل میڈیا پہ چلے، حقیقت کیا ہے کسی کو نہیں معلوم، لیکن بس لگے ہوئے ہیں سیاستدان، کوئی ایم این اے بنا ہوا ہے، کوئی ایم پی اے بنا ہوا ہے، اس کی جگہ میں ہوتا۔ مجھے ایک اور سوال میں کرتا ہوں، ہمارا ایک ہی گھر ہوتا ہے، ہم ایک گھر چلاتے ہیں، اس میں 4-5 بندے ہوتے ہیں، اور ہماری اتنی پریشانی، جس سے بھی ملو وہ کہتے ہیں بڑی پریشانی ہے، دعا کرو خالد صاحب، حالات بڑے خراب ہیں، اور جب پورا ملک چلا رہا ہے اس کے اوپر پریشانی نہیں ہوگی، وہ کوئی ٹینشن میں نہیں ہوگا، اس سے غلطیاں نہیں ہو سکتی، آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے نہیں ہوگی۔ سوچنا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں۔ اس لیے قرآن و سنت بہت ہی پیاری تعلیمات رکھتا ہے، ہر چیز کے بارے میں کوئی مسئلہ ہمارے جذبات کا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اور رسول جو کہے اس کے مطابق ہماری نمازیں بھی ہو، اللہ اور رسول جو ارشاد فرمائے اس کے مطابق ہماری سیاست بھی ہو۔ حکمران بھی وہی کہے جو اللہ اور رسول کی فرمائے، عوام بھی وہی کہے جو اللہ اور رسول کی تعلیمات، علماء بھی وہی کرے جو اللہ اور رسول کی تعلیمات، کوئی اس سے باہر نہیں ہے، سب اللہ کے غلام ہیں۔ تو عوام کی ذمہ داری وہ اس حوالے سے بڑھ جاتی ہے کہ وہ جو ان کے دائرہ کار کے کام ہیں اسی سے کام رکھیں۔ فضولیات ویسے بھی منع ہے، عام زندگی میں اس کام سے بچنا چاہیے جو آپ کو دنیا میں بھی نفع نہ دے اور آخرت میں بھی نفع نہ دے۔ آپ جو بھی بات کرو یا جو بھی کام کرو پہلے اس کا سوچو اس کا فائدہ دنیا یا آخرت میں ہے یا نہیں، جائز فائدہ دنیا کا، اگر نہیں ہے تو وہ بات کرو ہی نہیں، وہ کام کرو ہی نہیں۔ عقل مند انسان انجام کو سوچ کے بات کرتا ہے، انجام کو سوچ کے کام کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی عمل علم کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیفیں اٹھا کے بندہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ انما العلم بالتعلم، راحت جان کے ساتھ، آرام کے ساتھ علم حاصل، آپ لازمی محنت کرو گے، ٹائم نکالو گے، کوششیں کرو گے، پسینہ بہاؤ گے، مال لگاؤ گے، علم حاصل ہوتا ہے۔ میں امام بخاری رحم اللہ کا پڑھ رہا تھا، انہوں نے یہ جو امام بخاری نے کتاب لکھی 17 سال میں، اور پھر یہ کتاب انہوں نے اپنی زندگی میں
90,000 شاگردوں کو پڑھائی، اور اس کے لکھنے میں وہ جتنے ملکوں میں گیا ہے اور جو جو تکلیفیں اٹھائی ہے، تو ایک جگہ لکھا ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں نے 25,000 روپے درہم جو مجھے والد سے ملے تھے، میں نے ایک بندے کو کاروبار میں دیے، وہ باغ کیا 200 درہم سے 52.5 تولہ چاندی بنتا ہے، تو 25,000 درہم اندازہ لگا وہ کتنے ہوں گے، اتنا بڑا مال تھا۔ تو کسی نے اس کو کہا کہ حکمران کو کہہ دیتے ہیں، وہ جو دوسرے علاقے گیا ہے تو یہ حکمران اس حکمران کو کہہ دے گا، وہ اس کو پکڑوا دے گا۔ تو امام بخاری نے کہا نہیں، اگر میں نے حکمران کو کہا کل پھر یہ مجھ سے کام لے گا، مجھے دین میں باندھ لے گا، میرے دین میں مجھے نقصان میں ڈالنے کی کوشش کرے کہ میں نے تیری مدد کی۔ تو خود اپنے طور پہ کوششیں کی تو بندے کو پکڑ لیا، تو بات یہ ہوئی کہ بس مہینے کے 10 درہم دے گا، وہ کہہ رہا کہ میرے پاس کچھ نہیں، اس نے کہا تو وہ 10 درہم بھی پھر اس کو نہیں ملے، بات ہو گئی، لوگ آ گئے، وہ پھر اس کو ملے نہیں، اور یہ دین کے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ میں گھاس کھاتا تھا اور پتے کھایا کرتا تھا، یہ امام بخاری جو ہے کام جو اس کی احادیث کے حوالے سنتے رہتے، گھاس کھاتا تھا، پتے کھایا کرتا تھا، اور ان کے مجلس درس کے ساتھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ چھٹی بالکل نہیں کرتا تھا، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کئی دن گزر کے وہ آیا نہیں، تو ہم چلے گئے کہ کیا مسئلہ ہے، تو کہا کہ کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس اور میری مجبوری تھی، میں نے کپڑے بیچ ڈالے، تو اتنا تھوڑا سا چادر رہ گیا کہ میں باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ مشکلات تھی، انہوں نے علم کے لیے اٹھائی، اور آج پوری دنیا میں بخاری پڑھائی جا رہی ہے، بخاری کے حوالے کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جس میں بخاری نہیں پڑھائی۔ تو علم کے لیے آپ تکلیفیں اٹھاؤ گے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس موضوع کے ساتھ کہ بندہ جب جذباتی ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضیاں اپنی باتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب قرآن و حدیث سیکھتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن و حدیث میں تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں بتایا نہیں گیا، اور دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ آخری مسئلہ پھر کوئی کہتا ہے کہ بھائی آج کل کچھ ممالک ایسے ہیں جس میں 6 مہینے سورج نکلا ہوتا ہے، تو نمازیں کیسے پڑھیں گے وہ لوگ؟ اس کا قرآن حدیث میں کہاں بھی ذکر ہے نا؟ ایک حدیث میں آتا ہے دجال آئے گا 40 دن رہے گا دنیا میں، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا مہینہ، تیسرا دن ہفتے کے برابر، باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا نمازوں کا کیا کریں گے؟ کہا کہ وقت کا اندازہ لگا کے پڑھیں۔ تو یہ ان ملکوں میں وقت کے اندازے کے ساتھ نمازیں پڑھی جاتی، دھوپ نکلی ہوئی، سورج نکلا ہوا ہے اور عشاء کی اور فجر کی نماز پڑھی جاتی۔ یعنی کہنے کے بعد مقصد یہ ہے قرآن و حدیث میں آج کے مسائل کا بھی ہر مسئلے کا حل موجود ہے، صرف اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔